آئے تو اسے 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا، 3 دن تک مہمان رکھنا۔ اور دیکھو جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے عرض کر سکوں، بس مختصراً سن لے عزیزوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام نے وصیت کر لی، کہا دیکھو اگر تمہارے مردوں میں اپنی خواتین کو بھیج دینا، وہ پانی بھرنے کے بہانے آئے اور تھوڑی تھوڑی مٹی ہمارے لاشوں پر ڈال دے، اور اگر تمہاری خواتین بھی نہ آ سکے تو بچوں کو بھیج دینا، اور وہ بچے آئیں اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دیں۔ لیجئے عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ عاشور کا دن آیا، امام حسین اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کربلا میں ایک منظر ہے، تاریخ کہتی ہے کہ لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب قافلہ تو یہاں سے رخصت ہو گیا اسیروں کا، امام چہرم با اعجاز آئے، ادھر سے قافلہ بنی اسد آیا۔ لیجئے بنی اسد کا وہ قافلہ آ رہا ہے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے۔ اس منظر کو ملاحظہ کیجئے، وہ منظر ملاحظہ کیجئے، بنی اسد کا وہ قافلہ آ رہا ہے لاشوں کو دفن کرنے، جو چوتھے امام کے ساتھ مل کے شہیدوں کے لاشیں کو دفن کر رہے تھے، شہداء کے لاشوں کو دفن کر رہے تھے۔ اللہ اللہ، ذرا تصور تو کرے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ نبی کا نواسہ ہے نا، اہل بیت پیغمبر کے گھرانے کے شہید ہے نا، ذرا سوچئے تو صحیح، وہ آئے ہیں لاشوں کو دفن کرنے کے لیے، لاشیں دفن ہو رہے ہیں۔ سننا عزادارو، تاریخ کہتی ہے ایک لاشا نہیں ہے، ایک لاشا نہیں ہے، مقتل سجا ہوا ہے، مقتل سجا ہوا ہے۔ آتے ہیں ایک ایک لاشے کو دفن کرتے ہیں۔ بنی اسد تو شاید لاشوں کو دفن کر رہے ہوں گے، مگر کوئی سید سجاد سے پوچھے اس وقت سید سجاد پر کیا گزر رہی ہوگی جب کبھی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوں گے تو کبھی یون محمد کی میتوں پر جاتے ہوں گے، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو سینے سے لگاتے ہوں گے۔ ہاں عزادارو، خوب روئیے، خوب روئیے اور خوب گریہ کیجئے۔ عزیزو، شاید میں پھر یہ جملہ کہوں گا کہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آنکھیں بند کرے ہو تصور میں کربلا چلے تو آپ کو اس منظر سامنے آپ کے ہوگا۔ لیجئے قافلہ بنی اسد ہمارے قریب ہے۔ ہاں اللہ اکبر، ابھی کچھ لمحوں میں آپ دیکھیں گے وہ منظر، تڑپ کے رونا، ایسے رونا جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر روتی ہے، ایسے رونا جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کی میت پر روتی ہے۔ ہاں عزادارو، لیجئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تصور شرط ہے عزادارو، کلیجہ پھٹ جاتا ہے یہ منظر دیکھ کے۔ سامنے چند لاشیں پڑے ہوئے ہیں، قافلہ بنی اللہ یا ابا عبداللہ، رو لو عزادارو، رو لو، سب شریک ہو جاؤ۔ اللہ اجرکم الزہرا، اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، یہ قافلہ جب مقتل میں آیا، لیجئے کیا منظر ہوگا کہ جب دیکھا ہوگا ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ آئیے ایک منظر پیش کیا جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ قافلہ بنی اسد کے افراد ان 2 لاشوں کو دفنانے کے لیے آگے بڑھے جو زینب کے لاڈلے ہیں، جو عبداللہ کے لال ہیں۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے انہوں محمد کی لاشوں کو دفنانے کے لیے قافلہ بنی اسد کے افراد آگے بڑھ رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے انہوں محمد مقتل میں آنے کے لیے ماموں کے پاس آتے ہیں، آواز دیتے ہیں ماموں کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں مقتل میں جاؤں؟ مجھے نہیں پتا ہے کہ کیسے اجازت ملی، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب دونوں شہزادے مقتل میں آئے ہیں تو ایک مرتبہ مقتل میں آنے کے بعد میدان
میدان میں آنے کے بعد حملوں پر حملے کرتے ہیں، کبھی میمنے پر جاتے ہیں، کبھی میسرے پر۔ عزادارو یہ جملہ اگر سمجھ گئے تو روتے ہوئے دل پھٹ جاتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ عزادارو ذرا جملہ سننا، تاریخ کہتی ہے کہ اب دونوں بھائی لڑتے لڑتے ایک میمنے پہ آ گیا، ایک میسرے پہ آ گیا، دونوں بھائی الگ الگ ہو گئے۔ جب دونوں بھائی الگ ہوئے، اس شدت سے لڑ رہے تھے کہ فوج سے علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ شور ہوا کہ دونوں شہزادوں کو مارا جائے۔ کہا کیسے مارا جائے؟ بنی ہاشم کے شیر ہیں، عباس کے شاگرد ہیں، ایسے تو کوئی نہیں مار سکتا۔ تو ایک مرتبہ ایک ظالم نے کہا ایسے نہیں مار سکتا ہے، مگر یہ دونوں بھائی الگ الگ ہیں، محمد کی طرف والے کہہ دے اون مار دیے گئے، اون کی طرف والے کہیں محمد مار دیے گئے، کیونکہ بھائی بھائی کا غم برداشت نہ کر سکے گا۔ دونوں بھائی تلوار روکیں گے، اس کے بعد حملوں پر حملے کرو۔ اللہ اکبر۔ ہاں زادارو، تاریخ کہتی ہے کہ دونوں شہزادے لڑ رہے تھے، یہی شور ہوا کہ اون مار دیے گئے، ادھر شور ہوا محمد مار دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھنے کی کوشش کی کہ بھائی کس عالم میں ہے، بھائی کس عالم میں ہے، کہ تلوار چند لمحوں کے لیے روکی ہی تھی کہ اب دشمنوں نے گھیر لیا، حملوں پہ حملے ہونے لگے۔ کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار چلاتا ہے، کوئی خنجر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے دونوں شہزادے زین سے زمین کی طرف آئے، مولا عباس اور آقا حسین چلے، سرہانے پہنچے، دونوں شہزادوں کے سر کو اپنے اپنے زانوں پہ رکھا، دونوں شہزادوں نے ایک زبان ہو کے ایک جملہ کہا۔ ایک مرتبہ آواز دی مامو جب میں خیمے سے نکل رہا تھا تو اماں نے کہا تھا دیکھو تم علی کے نواسے ہو، فرات پر ضرور پہنچ جاؤ گے، میرے شہزادوں جب فرات پہ جانا تو پانی نہ پینا، اس لیے زہرا کا لال پیاسا ہے، حسین پیاسا ہے، پانی کو منہ نہ لگانا۔ اے مامو اماں سے کہہ دینا ہم لڑتے لڑتے فرات پہ ضرور گئے تھے مگر پانی کو منہ نہیں لگایا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو لیجئے، تاریخ کے جملے ہیں، کیا کیا جائے قسم خدا کی اگر تصور کر لیا جائے تو کون ایسا شخص ہے کہ جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے اور وہ آنسو نہ بہائے۔ سننا عزادارو، اب اس شہزادے کے لاشے کی دفن کی بات ہے کہ جو 13 برس کا شہزادہ ہے، نام قاسم ہے، حسن کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ سننا عزادارو، تاریخ کہتی ہے یہ شہزادہ جب میدان میں آیا عظیم جہاد کیا۔ روتے جاؤ عزادارو، روتے جاؤ اور پرسہ دیتے جاؤ اور معافی بھی مانگتے جاؤ۔ شہزادی اگر رونے میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کیجیے گا، بی بی اگر گریے میں کوئی کمی رہ جائے تو معاف کیجیے گا۔ ہاں عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ جناب قاسم میدان میں آئے، عظیم جہاد کر رہے ہیں، کبھی میمنے پا، کبھی میسرے پا، کبھی قلب لشکر میں جناب قاسم جنگ کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ شہزادہ زین سے زمین کی طرف آیا۔ اگر میں سمجھا سکا تو کاش یہ جملہ پڑھتا مر جاؤں تو اچھا ہوگا۔ یہ جملہ ایسا ہے عزادارو، سننا، اگر میں سمجھا لے گیا تو جب یہ جملہ یاد آئے گا آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جائیں گے۔ سنیں گے عزادارو، جناب قاسم لڑ رہے تھے، زین سے زمین کی طرف آئے۔ آپ نے اکثر سنا ہے نا کہ جناب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، لاشا پامال ہو گیا۔ عزیزو، لاشا نہیں پامال ہوا ہے، قاسم کو زندگی میں پامال کیا گیا ہے۔ جناب قاسم کا لاشا نہیں پامال ہوا ہے، زندگی میں پامال ہوئے ہیں۔ سنیں گے جناب قاسم کے قاتل کو جب مختار نے گرفتار کیا ہے تو پوچھا بتا تو کیا کرتا ہے اور تو نے کیا ظلم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں گرز چلانے والا ہوں، میں گرز چلاتا ہوں۔ گرز جانتے کسے کہتے ہیں عزیزو؟ گرز ایک بھاری لوہا ہوتا ہے جس میں یا ایک راڈ لگا ہوتا ہے یا ایک زنجیر لگی ہوتی ہے۔ اب سننا، یہ گرز یا سر پہ مارا جاتا ہے یا ریڑھ
की हड्डी पर मारा जाता है। अब जनाब कासिम का कातिल कहता है, ए मुख्तार, जब मेरे सामने 13 बरस का शहजादा आया तो मैंने गुर्ज लिया और कासिम की रीढ़ की हड्डी पर मारा। इंसान के जिस्म में कमर की हड्डी वो होती है कि अगर टूट जाए तो इंसान न उठ सकता है न चल सकता है। अब सुनेंगे अज़ादारों, जब ज़ीन से ज़मीन पर जनाब कासिम आए हैं तो तारीख कहती है कि एक मर्तबा जनाब कासिम देख रहे हैं, चूंकि हड्डी टूट चुकी है, देख रहे हैं कि घोड़े दौड़ते चले आ रहे हैं मगर उठ नहीं सकते हैं। जनाब कासिम के हाथों में हरकत नहीं है, घोड़े लाश पर दौड़ना शुरू हुए। इसीलिए इमाम ज़माना कहते हैं, सलाम हो उस नाजुक शहजादे पर जिसकी दाईं तरफ की पसलियां बाईं तरफ की पसलियां दाईं तरफ। अज़ादारों, इमाम हुसैन किसी के लाशे पर इतनी जल्दी नहीं दौड़े हैं जितनी जल्दी जनाब कासिम की तरफ दौड़े हैं। तारीख कहती है जनाब कासिम की तरफ जब जा रहे हैं, जनाब कासिम की तरफ अब जो पहुंचे तो क्या देखा, लाश के टुकड़े बिखर चुके हैं। अबा के दामन में समेटा लेके खैमे में आए। उम्मे फरवा ने देखा, आवाज दी, कहाँ है मेरा कासिम। अब जो गठरी को खोला गया, एक माँ ने कैसे देखा होगा कासिम की लाश के टुकड़े। अल्लाहु अकबर, अजरुकुम इला ज़हरा। हाँ अज़ादारो, अब कलेजा संभाल लें जो 18 बरस के जवान बैठे हैं, क्योंकि अब उस जवान की बात आ रही है कि जो हुसैन का वो जवान जो शबी है रसूल है, उम्मे लैला का कड़ियल जवान जनाब अली अकबर। सुन्ना आज़ादारो, तारीख कहती है कि जब शहजादा अली अकबर, बस 2 जुमले सुनाता हूँ, मक्तल में आए, जनाब अली अकबर के सीने पर नेज़ा लगा, जनाब अली अकबर के सीने पर नेज़ा लगा। एक मरतबा आवाज़ दी, बाबा सलाम कबूल कीजिए। एक मरतबा हुसैन चले। अल्लामा मीर अनीस ने इस रवायत को नकल किया है जो मैं नस्र में आपको सुनाए देता हूँ। अजीज़ों, जो ज़ायरीन है वो जानते हैं कि मुखय्यम से जनाब अली अकबर का मकाम बड़ी दूर नहीं है, वो तो अब इमारतें बन गई हैं तो जाने में वक्त लगता है, वरना बहुत दूर नहीं है। जो ज़ायरीन हैं वो जानते हैं। अब अल्लामा मीर अनीस नकल करते हैं कि ख़याम गाह से और अली अकबर तक पहुँचने में हुसैन 72 मरतबा गिरे हैं। 71 मरतबा तो हुसैन गिरे और उठे, मगर जब 72वीं मरतबा गिरे तो उठ न सके। जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की तरफ घुटनियों के बल चलता है, वैसे ही आवाज़ देते हुए चले, आईना वलदी अली अकबरा, मेरे लाल अली अकबर कहाँ हो। आवाज़ के सहारे से सराने पहुँच गए हुसैन। तारीख कहती है जानू पे सर रखा, आवाज़ दी, मेरे लाल जरा हाथ को तो हटाओ सीने से, मैं सारी बातों को छोड़ रहा हूं। अब जो अली अकबर ने हाथ हटाया, ज़ईब बाप ने जवान के जिगर में बर्छी का फल देखा। एक मर्तबा नेज़े की अनी को पकड़ा, हुसैन ने कई झटके दिए मगर बाप से, ज़ईब बाप से जवान बेटे के सीने से बर्छी की अनी न निकली। हुसैन एक मर्तबा 2 जानू होकर बैठे, एक हाथ को अपने जमीन पर टेका और एक हाथ से बर्छी के फल को पकड़ा, नजफ का रुख किया, आवाज दी, या अली। अब जो बर्छी का फल निकाला तो जवान का कलेजा ज़ईब बाप के सामने, जवान की रूह जानिबे जन्नत परवास कर गई। अल्लाह अकबर। तारीख कहती हुसैन ने एक मरतबा लाशे अली अकबर को उठाया। ज़ईब बाप है ना, हुसैन कुछ दूर चले, लाशे को रख दिया, फिर कुछ दूर चले, लाशे को रख दिया। खैमे करीब हैं, बच्चों को बुलाते हैं, लीजिए। तारीख कहती है बच्चों के सहारे से लाशा पहुंच गया खैमे में। 2 जुमले सुने अजीजों, खैमे में लाशा पहुंच गया, सारी बीबियां रो रही हैं, लेकिन एक मरतबा इमाम हुसैन कहते
کہتے بہن زینب ام لیلہ نظر نہیں آتی ہے، ام لیلہ نظر نہیں آتی ہے۔ زینب کہتی فضہ جاؤ ام لیلہ سے کہہ دو جوان کا لاشا آ گیا ہے۔ اب جو فضہ آئی تو کیا دیکھا، ام لیلہ اپنے خیمے میں دوڑ رہی ہیں۔ آواز دی ام لیلہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ آواز کے سہارے سے پہچان لیا، آواز دی فضہ اچھا ہوا تم آ گئی، میں نے سنا ہے کہ میرے جوان کا لاشا آیا ہے تو لاشے پر جانے کے لیے خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ فضہ میرا بازو تھام کے لاشے تک پہنچا دو۔ لاشے تک پہنچایا، ام لیلہ نے اپنے کو لاشے علی اکبر پر گرا دیا، آواز دی ہائے میرا جوان، ہائے میرا اکبر، ہائے میرا شہزادہ، اللہ اکبر۔ ہاں آزادارو، اب لیجئے، اب میں اس کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جس کا لاشا خیمے میں نہیں آیا، جس کا علم آیا ہے، سمجھ گئے نا؟ عباس دلاور، آپ سب کو بڑی آس ہے نا مولا عباس سے، ایسے تڑپ کے رو عزادارو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب ایک مرتبہ مولا عباس مشکیزے کو لے کے چلے ہیں، منظر دیکھیں عزادارو۔ میں پھر یہ جملہ کہوں گا کہ کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے پورا منظر ہے، پورا منظر سامنے ہے، آپ اگر تصور کرتے رہیں تو یہی رونے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، خیمے سے نکلے شہزادے جناب عباس دلاور، مولا عباس دلاور خیمے سے نکلتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے مشکیزہ ہے، علم ہے، فرات کے کنارے آتے ہیں، مشکیزے میں پانی کو بھرتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے لے کر چلنے لگتے ہیں کہ ایک ظالم نے مولا عباس کے داہنے بازو پر وار کیا۔ آپ ان شبی کی بھی زیارت کر رہے ہیں نا، تصور کرتے رہے، مولا عباس کے بازوؤں کی بھی زیارت کر رہے ہیں، جو شبی بنائے گئے ہیں ان کی بھی زیارت کر رہے ہیں عزادارو۔ بازو پر وار کیا، لیجئے عزادارو، علم داہنے سے بائیں طرف آ گیا کہ ایک ظالم نے بائیں بازو پر وار کیا، عباس کے شانے قلم ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے مشکیزے کو دانتوں سے دبایا، آگے بڑھتے جا رہے تھے، بازو قلم ہو چکے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مشکیزے پر ایک تیر لگا، سارا پانی بہ گیا۔ عباس دلاور نے ایک مرتبہ خیمے کی طرف سے رخ موڑا، دوبارہ فرات کی طرف رخ کیا، ابھی چل ہی رہے تھے کہ ایک ظالم نے ایسا تیر چلایا کہ عباس دلاور کی آنکھ میں پیوست ہوا۔ انسان کے جسم میں سب سے نازک شے آنکھ ہوتی ہے، اگر آپ کی آنکھ میں ایک تنکا پڑ جائے تو آپ کیسے بلبلانے لگتے ہیں، کیسے تڑپنے لگتے ہیں، اور سب سے پہلا کام کرتے ہیں اپنی انگلی اٹھاتے ہیں، آنکھ کو مسلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر ہائے عباس دلاور، ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، نکالے تو کیسے نکالے کہ رہوار پر بیٹھے بیٹھے دونوں زانووں کو اٹھایا، چاہا کہ سر جھکائیں، زانووں میں دبا کے تیر نکالے، ابھی تیر سر جھکایا ہی تھا کہ ایک ظالم نے سر اقدس پر ایسا گرز مارا کہ عباس سے سنبھلا نہ گیا، زین سے زمین کی طرف آئے۔ ہر شہید جب آتا تھا زمین کی طرف اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا تھا، مگر ہائے غربت عباس۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہائے غربت عباس، ہائے مظلومی عباس۔ تاریخ کہتی مجھے نہیں پتا ہے کہ زین سے زمین کی طرف کس عالم میں آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاید بطول نے ہاتھوں کو پھیلایا ہو، آجا میرے لال، آجا میرے لال، آجا میرے عباس۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، جانتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ لاشا تو خیمے میں نہیں گیا ہے، لاشا خیمے میں نہیں گیا ہے، وصیت تھی نا، وصیت تھی۔ مگر جب علم لے کر حسین آئے ہیں تو منظر عجیب ہے۔ جب علم لے کر آئے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سب کے لاشیں آتے تھے نا خیمے میں، تو بیبیاں لاشیں کو گھیر کے بیٹھ جاتی تھیں اور ماتم کرتی تھیں، گریہ کرتی تھیں
रोती थी। लेकिन आज जब लाशा नहीं आया, अलम आया है, तो बीबियों ने क्या किया जानते हैं? शहजादी ज़ैनब कहती है भैया अलम को अंदर लेके आइए। अलम अंदर आया। तारीख कहती है कि अलम को जनाजे की शक्ल में लिटा दिया गया। खैमे में अलम को जनाजे की शक्ल में लिटा दिया गया। अब ये जुमला सुने, साहिबाने एहसास मेरे सामने बैठे हुए हैं। तारीख कहती है जैसे ही अलम को लिटाया गया, चारों तरफ बीबियां बैठी, हर लाशे पर बीबियां रो रही थी, गिरिया कर रही थी। अकबर का लाशा आया, कासिम के टुकड़े आए और न मोहम्मद की मैयतें आईं, हर लाशे पर बीबियों ने गिरिया किया। लेकिन तारीख कहती है जब मौला अब्बास का आलम आया तो बीबियां रोई, लेकिन पहले रोई नहीं। पहले क्या किया जानती हैं? बीबियों ने अलम को घेरा और घेरने के बाद आवाज दी हर बीबी अपनी अपनी चादर को पकड़ ले। उसके बाद आवाज दी अब्बास हाय मेरा पर्दा, अब्बास हाय मेरी चादर, अब्बास हाय मेरी रिदा। अल्लाह अकबर। ज़ैनब ने कूफे में आते आते यही कहा था ना कि जब अली ने कहा था बेटी ज़ैनब इस चौराहे को पहचान लो, तो आवाज दी या अली है मेरे बाबा, ज़ैनब का चौराहों से क्या ताल्लुक है? आवाज दी नहीं बेटी पहचान लो, एक दिन होगा यही चौराहा मनादी की सदा होगी ये ज़ैनब है अली की बेटी। तो ज़ैनब ने यही कहा था कि जिसके पास अब्बास जैसा भाई हो उसकी तरफ कौन निगाहें उठा के देख सकता है? अल्लाह अकबर। हाँ दादारो लीजिए, अब्बास मारे गए और अब्बास के मरने के बाद हुसैन पर क्या असर हुआ जानते हैं? हुसैन पर यह असर हुआ कि कमर टूट गई, हुसैन की कमर टूट गई। अल्लाह अकबर। हाँ बस आखिरी मंजर है, आखिरी मंजर है। और सुने जितना रोना है रोए, अज़ादारो दिल खोल के रोएं, तड़प के रोएं। पता नहीं अगली बार किसे नसीब हो किसे नहीं। सब यही सोच के रोएं ये आखिरी है। गिरिया करें रोए, किस पा गिरिया करना है? उस पा गिरिया करना है कि जिस पा करबला में कोई ऐसा जुल्म ही नहीं है जो ना हुआ हो। अल्लाहु अकबर। ज़हरा के उस लाल को ऐसे मारा गया कि खुद आवाज दे रहे अना कतीलुल अबरा, मुझे रुला रुला के मारा गया। हुसैन गरीब, हुसैन मजलूम। अज़ादारो तारीख कहती है, मैं दो जुमले में पढ़ूंगा, दो जुमले में अजीज़ों, और सुने और उसके बाद आप मंजर को देखते रहें और रोते रहें। एक तरफ बाबा का लाशा है और एक तरफ 6 माहे बच्चे का लाशा है। सुनना, जिसका नाम असगर है, असगर है अज़ादारो। तारीख कहती अली असगर को लेके जब हुसैन खैमे से निकलने लगे तो उम्मे रबाब ने कहा एक लम्हे के लिए मेरे असगर को मेरे हवाले कीजिए। अली असगर को लिया। उम्मे रबाब ने 3 बातें कही। आवाज़ दी मेरे लाल, अभी तुम दादी फातिमा की गोद में जाओगे तो माँ रबाब की शिकायत न करना कि अम्मा ने मुझे सैराब करके नहीं भेजा। काश मेरे पास पानी होता। दूसरी बात मेरे लाल, तुम मेरे लाल हो और हुसैन ज़हरा का लाल है। अभी जब तुम दादी की गोद में जाओगे तो दादा अली जामे कौसर लेकर आगे बढ़ेंगे, पीना नहीं, इसलिए ज़हरा का लाल अभी प्यासा है। तीसरी बात की आवाज़ दी मेरे लाल, जब तुम अभी मैदान में जाओगे तो तुम पर वार होगा, कोशिश करना कि वार अपने जिस्म पर रोकना, ज़हरा के लाल के वार ना लगे। अज़ादारो ये बातें की, हुसैन के हवाले कर दिया, मैदान में आ गए। तारीख कहती है तीर चला, मैं सब छोड़ रहा हूँ, तीर चला, अली असगर के गले पर लगा, हुसैन के बाजू में लगा। अब जब असगर ने देखा कि बाबा के बाजू में तीर लगा, हम के मुस्कुरा के बाबा के चेहरे को देख के अपनी बेज़बानी में आवाज देते बाबा इसकी शिकायत अम्मा से न करना, क्योंकि अम्मा ने कहा था तीर बाबा के न लगे। बाबा मैं क्या करता, गर्दन छोटी थी, तीर बड़ा। अल्लाह अकबर। हाँ ज़ादारो लीजिए, जब कोई न रहा, असगर भी शहीद हो चुके,
کوئی نہیں رہا۔ حسین چلے، یہ آخری منظر ہے، گفتگو تمام ہے، مجلس ختم ہے، جتنا رونا ہے رو لے۔ تاریخ کہتی ہے حسین آئے، بہن زینب تم پر میرا آخری سلام، بہن ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام۔ ایک ایک کو سلام کر کے حسین سید سجاد سے بھی رخصت ہوئے، آئے رہوار کے قریب، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ زینب سمجھ گئی، آواز دی بھیا اب وہ اکبر نہ رہے، اب وہ عباس نہ رہے جو آپ کو سوار کرتے تھے، اے بھیا آج یہ زینب سوار کرے گی۔ یہ کہتے کہتے زینب آگے بڑھی، حسین کے بازو کو پکڑا اور حسین کو سوار کرنے لگی۔ آپ جانتے ہیں حسین کو دو لوگ سوار کرتے تھے، جناب علی اکبر اور مولا عباس۔ جناب علی اکبر حسین کے بازو کو پکڑتے تھے اور مولا عباس رکابوں کو تھامتے تھے، جس میں پیر رکھے جاتے ہیں رکابوں کو تھامتے تھے۔ اب وہ کام تو زینب نے کیا جو علی اکبر کرتے تھے، بازو کو پکڑ لیا، رکابوں کو کون تھامے؟ لکھا ہوا ہے ایک بی بی آگے بڑھی، اس نے رکابوں کو پکڑا تو ایک مرتبہ حسین آواز دیتے، اے بی بی تو کون ہے؟ میری آنکھوں کا نور اکبر لے گئے ہیں، بتا دے صحیح تو کون بی بی ہے؟ نہیں سی آواز آئی، آقا نہ پہچانا؟ ارے میں عباس کی زوجہ، عباس کی بیوہ لبابہ، میرا شوہر آپ کو سوار کرتا تھا، میں بھی سوار کرنے آئی ہوں۔ لیجئے ایک مرتبہ حسین کو سوار کیا، بس 2-3 جملے اور گفتگو تمام ہے۔ حسین کو سوار کیا، حسین چاہتے ہیں رہوار کو آگے بڑھائیں لیکن رہوار آگے نہ بڑھا، اشارہ کرتا ہے۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ 4 برس کی بچی قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین زین سے زمین کی طرف آئے، بچی کو بہلایا، دوبارہ سوار ہوئے حسین، چلنے لگے تو چہیتی بیٹی ہے نا، چہیتی بیٹی ہے، جیسے ہی 2 قدم رہوار آگے بڑھا بس ایک مرتبہ بچی دوڑ کے رہوار کے آگے آ گئی اور رہوار کے آگے آن کے بابا کے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے، بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پر سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی ہے سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ فرمایا کہ بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ لیجئے ایک مرتبہ حسین رخصت ہوئے، آئے میدان کربلا میں عظیم جہاد کیا، آواز دی علی اکبر یہ تمہاری طرف سے حملہ، اور نہ محمد یہ تمہاری طرف سے حملہ۔ حسین حملہ پر حملے کر رہے تھے، سننا عزادار و تاریخ کہتی ہے کہ ایک صدا آئی، حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، صبر کے جوہر دکھا دو۔ چلتی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنا شروع ہوئی۔ جیسے ہی فوج قریب آئی، اب جو حسین نے سر اٹھایا، ایک ظالم نے پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی پر پتھر، پھر چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی تلواریں مارتا ہے۔ حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، تاریخ کہتی ہے رہوار سے آواز دی یہ آخری زحمت ہے، کہیں ایسے نشیب میں اتار دے جہاں ذبح ہوتے ہوئے میری بہن زینب نہ دیکھ سکے۔ لیجئے نشیب میں رہوار لے کے آیا، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین تیروں پر ہیں، شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا۔ عزاداروں میں ایک وہ جملہ نہیں کہوں گا جو کتاب میں لکھا ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو کافی ہے۔ قرآن پر اس نے اپنے زانوے نجس کو رکھا، خنجر چلانا شروع کیا، مگر خنجر کی طرح نہیں چلا رہا تھا، کیونکہ خنجر گلے پر رکھ کے آگے پیچھے کیا جاتا ہے، لیکن خنجر ایسے نہیں وہ چلا رہا تھا، حسین کے گلے پر خنجر مار رہا تھا۔ پہلی ضرب ماری، آواز دی واہ محمدہ، دوسری مرتبہ خنجر مارا، مولا حسین نے بابا کو پکارا، تیسری بار بھائی حسن کو آواز دی، اس کے بعد شمر خنجر چلاتا تھا، عباس حسین آواز دیتے تھے واہ عباسا، اے میرے بھائی عباس، اے میرے شیر عباس، اے میرے دلیر عباس، اے میرے